आप लोगों ने इकराम किया, आप लोगों ने बुलाया, आप लोगों ने मोहब्बत दी, यही दरअसल हमारे लिए सरमाया है। बाकी ये चीज़ें तो बस रस्मी चीज़ें हैं। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक, अहसनुल्लाह इलैकुम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। रफ़अल्लाहु बिकुम इस्लाम, रफ़अल्लाहु बिकुम इस्लाम। शौक़ तमन्ना कि मदीना देखूं, अब तो बस शौक़ तमन्ना कि मदीना देखूं, कब तलक मंज़रे बानी कि मैं रौनक देखूं, कब तलक मंज़रे बानी कि मैं रौनक देखूं, अब तो बस शौक़ तमन्ना कि मदीना देखूं, तेरा मस्कन तेरा मदफन, तेरी गलियां देखूं, तेरा मस्कन तेरा मदफन, तेरी गलियां देखूं, इन गुनहगार। एग्ज़ाम्स आ गए, अच्छा अब तो रोज़ा नहीं रखना है। ये भी बड़ा बहुत आम है हमारे यहाँ, कश्मीर में बहुत आम है, क्योंकि मौलाना ने, इमाम साहब ने बताया आपको मेरा पस मंज़र कि मेरा ननियाल अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में, मेरी विलादत इसी शहर श्रीनगर में हुई है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से। तो मैं कश्मीर के रस्म व रवाज और नज़रियात को हमने बहुत करीब से देखा है और जाना है। हमें मालूम है कि यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम के वक्त रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े कैसे छुड़वाते हैं, हमें मालूम है। हमें मालूम है कि शादियों में कैसे लाखों रुपए उड़ाए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुआशरे में स्टैंडर्ड को सेट करना है। चूँकि चचाजाद भाई ने इतना खर्च किया था, उससे कम हम कर लें, ये तो हमारी नाक का मसला है। इन रस्मों को अंजाम देना है, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म और पता नहीं क्या क्या रस्में, हर इलाके में अपनी अपनी रस्में होती हैं। यहाँ कुछ इजाफी रस्में हैं माशाअल्लाह, कभी कुछ गिराया जा रहा है, कभी कुछ उछाला जा रहा है, कभी कुछ फेंका जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। ठीक है, वो चीज़ें जो शरीयत से मुतसादिम ना हो उसको इंसान कर सकता है। बाज़ चीज़ें कल्चरल होती हैं, नबी ने इसकी इजाज़त दी है जब तक कि शरीयत के उसूलों से कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट ना करती हो। लेकिन आज हमारी शादियों का क्या हाल है भाई? लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? लाखों रुपए, लाखों रुपए। नबी फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना, कि सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे ज़्यादा कम खर्च किया जाए। अमली तौर पे हम नबी की मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत है, अगरचे अपनी ज़ुबान काल से ना कहें, ज़ुबान हाल से हम बयान कर रहे हैं। अगरचे हम ज़ुबान से नबी की मुखालफत ना करें लेकिन अमल से मुखालफत कर रहे हैं, और ये बड़े ख़तरे की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले की कौमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीज़ों के सबब हलाक कर दिया, हलाक कर दिया, ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। कसरतु मसाइलिहिम व इख्तिलाफुहुम अला अंबियाइहिम, एक बेजा सवालात करना। अब बेजा सवालात में दोनों चीज़ें दाखिल हैं कि बिला वजह लोगों के सामने हाथ फैलाना और मांगना, भाई मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये जायज़ नहीं है। अगर एक इंसान के पास दिन भर के खाने का सामान है, भीख मांगना उसके लिए जायज़ नहीं। मखलूक के सामने हाथ फैला रहे।
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ وہ صحت مند ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، گویا کہ اسے پوری دنیا مل چکی ہے، کافی ہے یہ زندگی گزارنے کی۔ اگلے دن کی روزی اللہ پھر دے گا۔ بھائی اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ وہاب ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں ایک کالی چوٹی تک کو رزق پہنچا رہا ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ ہم جیتے جاتے ایسی مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تھوڑے ہی رزق کے بغیر چھوڑ دے گا۔ جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ اسے مل کر رہنا ہے، یہ نبی کے حدیث سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیجا رسموں میں مبتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے بیجا سوالات، ایک تو یہ ہو گیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسرا فضول سوالات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ کون سی لکڑی سے بنی ہوئی تھی؟ کشمیر کی لکڑی تھی، اخروٹ کی لکڑی تھی، یا کس کی تھی؟ حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا وہ سیب تھا یا کیا تھا؟ اور اس طرح کے ملتے جلتے سوالات جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، قرآن نے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے۔ واقعے سے نصیحت حاصل کروانا مقصد ہے، وہ پورا ہو رہا ہے۔ بیجا سوالات کرنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بیجا سوالات نہ کیا کرو، ایسے سوالات نہ کیا کرو کہ جب اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگ جائے، ایسے سوالات نہ کرو۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری کون سی چیز ہے جو پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دی اس چیز نے؟ وہ ہے واختلافہم علی انبیائہم، انبیاء کی مخالفت کرنا، انبیاء کی مخالفت کرنا۔ بنو اسرائیل کو ہلاک و برباد کیا چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیت المقدس میں داخل ہو، سجدہ کر کے نہیں مان رہے، الٹے داخل ہو رہے۔ بس مزاج میں ہٹھ دھرمی، مزاج میں انبیاء کی مخالفت، اس چیز نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اسی رویے پر اور اسی نہج پہ قائم رہے تو کتنا بڑا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ پڑے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ لیس بیامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ اے مسلمانوں نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا۔ جو غلط کر کے آئے گا اس کو بدلہ ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے۔ آج ہمارا کانسیپٹ دین کا یہ ہو گیا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا اور افطار پارٹیاں کر لینا، بہت دیندار ہیں تو بھائی قربانی بھی کر لینا، قربانیاں بھی نہیں کرتے صحیح سے۔ زکوٰۃ اور ایکسٹرا لیول میں آگے بڑھ جائیں، تھوڑا اور دیندار ہے تو زکوٰۃ بھی دے دے گا، اور دیندار ہے تو حج و عمرہ بھی کر لے گا۔ اب سمجھ رہا ہے کہ اب میں کامل دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ باقی زندگی میں جو گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں کو وہ جاری رکھ رہا ہے، غیروں کے رسموں کو اختیار کر رہا ہے، اپنے افکار کو نبوی افکار سے ہٹا دے رہا ہے اور باطل افکار کو اختیار کر لے رہا ہے۔ دنیا کو اور مٹیریلسٹک لائف کو، مادی زندگی کو اللہ کے دین پر ترجیح دے رہا ہے، اس کو پرائیورٹی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ انسان شیطان کے اس ٹریپ میں پھنس چکا ہے جس کا ذکر اس نے اللہ کے سامنے کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ہم ضرور بھی ضرور اسے گمراہ کر کے رہیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ حضرات اور ہم سب، اپنے آپ کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس زمانے میں بڑا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت ہوشیار ہو جائیے، ہم کن کو سن رہے ہیں، کن سے دین حاصل کر رہے ہیں اور کن آئیڈیالوجیز کو اختیار کر رہے ہیں، دین کے میدان میں بھی، اور بالخصوص یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہمارے نوجوانوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت نفس پرستی کا نام ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی لبرٹی کیا کہتی ہے؟ بھئی آپ کی جو خواہش ہے، می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں اور میری خواہشات، اس میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ در حقیقت اسی کو تو نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ کیسے؟ ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، چاہے اللہ کے حکموں کے خلاف کیوں نہ ہو، پورا کرنا۔ یہ نفس پرستی ہے، اور نفس پرستی میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے در حقیقت وہ ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے۔
ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے جہاں اللہ پر وہ اپنے نفس کو فوقیت اور ترجیح دے رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ اور نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نفس کی خواہشات کس کے تابع نہ ہو جائے؟ اللہ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ پوری زندگی کا جو نچوڑ اور خلاصہ حاصل کریں گے وہ یہی ہے کہ نفس کو اللہ کے خاطر کچل دینا، اپنے نفس کو اللہ کے خاطر روند دینا، یہ ہے کام۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، غار حرا سے ہدایت عام ہوتی ہے، وہاں سے توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اور پھر صفا کی پہاڑی سے علی اعلان توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اب نبی کی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبی کو شاعر، مجنون، ساحر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ نبی کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا نہیں پہنچائی جاتی ہے؟ نبی کو نفسیاتی اعتبار سے مینٹلی پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں کس طرح ان پر پتھراؤ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، افضل المخلوقات کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے جاتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو سب و شتم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی اور اپنے قریبی صحابہ اور اہل بیت کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کس طریقے سے مکہ المکرمہ اپنے محبوب علاقے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مدینے میں ہجرت کے بعد بھی سازشیں ان کے خلاف جاری رہتی ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام کو مدینے کی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی ہے اور وہ بیمار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کس طریقے سے مدینۃ المنورہ میں رہ کر یہودیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، منافقین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے بدر کے میدان میں اپنے سے زیادہ طاقت والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے احد میں 70 سے زائد صحابہ کو شہید کروانا پڑتا ہے، کس طریقے سے غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہے، باوجود اس کے کہ سردی کی شدت ہے، باوجود اس کے کہ جنگ اپنی شدت پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کے ساتھ قائم رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے پڑتے ہیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سی چٹائی پر سونا پڑتا ہے، جس چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹھ پر پڑ جاتے ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام اس حال کو اور اس سادگی کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، چل چل کر پھر کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں اور کتنی قربانیوں کا سامنا کرتے ہیں، کس طریقے سے راتوں کے قیام کو ان کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے، کس طریقے سے دن میں لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اب آپ ان تمام واقعات کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ کوئی بھی انسان ان تکلیفوں کو اپنے پسند سے اختیار کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنے نفس کے خلاف جا کر یہ پیغام دیا کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر دین پر قائم رہے، استقامت کے ساتھ جمع رہے، ڈٹا رہے، لوگوں سے، دنیا کے اسٹینڈرڈ سے، سوسائٹی کے اسٹینڈرڈ سے مروب اور متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا جو پرفتن زمانہ ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا جہاں بہت اختلافات ہوں گے، آپسی لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے بغض و عداوتیں ہوں گی۔ نبی نے فرمایا کہ جب تم ایسے زمانے میں پہنچ جاؤ جہاں کہ فتنے کا قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کی طرح فتنے آسمان سے برس رہے ہوں گے، اندھیرا چھا جائے تو کتنی تیزی کے ساتھ ہر جگہ چھا جاتا ہے، اس طریقے سے فتنے چاروں طرف گھر گھر میں چھا جائیں گے۔ ایسے موقع پہ تم پہ لازم ہے کہ کیا کرو؟
अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, मेरी और खुलफाए राशिदीन बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम सहाबाए किराम की सुन्नतों को थामे रखो। अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, मजबूती से थामे रखो। नवाजिज कहते हैं ये आपके साइड के दांत को, दाढ़ को। जब आप किसी चीज़ को साइड के दांत से दबाए तो मजबूती से दबाते हैं। कोई अगर आपसे खींचना चाहे, छीनना चाहे, नहीं खींच सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को इसी तरह मजबूती से थाम लेना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया कितने ही खुशनुमा नारे लगाए और तुम्हें बददीनी और कुफ्र की तरफ बुलाए, अल्लाह से बगावत करने की तरफ बुलाए, याद रखना ये शैतान का वो चैलेंज जो अल्लाह को उसने किया था, ये उसी की एक शक्ल है, उसी का एक हरबा है, जहां तुम्हें आज़ादी के नाम पे दर हकीकत मखलूक़ात की ग़ुलामी में मुब्तला किया जा रहा है। इस दुनिया में किसी को मुतलक आज़ादी और एब्सोल्यूट फ्रीडम हासिल नहीं है, किसी को हासिल नहीं। और आज जो एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात की जाती है वो दर हकीकत महज मजहब के मसले में बात की जाती है। आप स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते, स्टेट के बनाए हुए कवानीन के खिलाफ नहीं जा सकते। आज़ादी कहाँ है? मुतलक आज़ादी कहाँ है? ये मुतलक आज़ादी है, आप कहिए लिमिटेड आज़ादी, ये सही है। जब लिमिटेड आज़ादी हासिल है तो हम मखलूक की लिमिटेड आज़ादी हासिल करें या अल्लाह की लिमिटेड आज़ादी इख्तियार करें? याद रखिए, हकीकी आज़ादी अल्लाह की ग़ुलामी में, हकीकी आज़ादी अल्लाह की ग़ुलामी में। और कितना वक्त है हमारे पास हज़रत? अच्छा 5 मिनट और लेते हैं इंशाअल्लाह। हकीकी आज़ादी अल्लाह की ग़ुलामी में। दुनिया बिलखुसूस वेस्टर्न दुनिया चाहती है कि आप अल्लाह की ग़ुलामी से निकलकर हमारी ग़ुलामी में आ जाएं, अल्लाह की ग़ुलामी से निकलकर, अल्लाह की ग़ुलामी से निकलकर मगरिबी तहज़ीब और वेस्टर्न दुनिया की ग़ुलामी में आ जाएं। आप नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले बन जाएं, आप मादा परस्ती मटीरियलिज़म में मुब्तला हो जाए, आप मटीरियलिस्टिक लाइफ को ही ज़िंदगी का मकसद समझ लें, जबकि ज़िंदगी का मकसद क्या है? जन्नत को हासिल करना। देखें, ये 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह। अल्लाह ने हमें और आपको फ्री विल दे दिया है, अब हमें तय करना है कि हम किसके रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं, शैतानी रास्ते को, इबलीसी रास्ते को, या रहमानी रास्ते को, अंबियाई रास्ते को। हमें और आपको तय करना है। और याद रखें, ये आर्जी ज़िंदगी है, ये वक्ती ज़िंदगी है, मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। एक मुल्हिद, एक एथिस्ट भी इसका इनकार नहीं करता कि एक दिन मरना है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लें, अल्लाह के दीन के रास्ते को इख्तियार कर लें और अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा दें। वेस्टर्न दुनिया के धोखे में हरगिज़ मुब्तला ना हो, नबी की सुन्नत को थाम लें। अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।